أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ حضرات و حاضرین، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ تمام لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے آپ پر اپنے مقدس کلام کو نازل فرمایا۔ اسی کلام سے ایک آیت کریمہ کی اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یا اس کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ میرا عنوان اور موضوع وہ عیاں ہے، واضح ہے آپ لوگوں کے سامنے کہ دنیا میں، آخرت میں عافیت کا رب سے مطالبہ، یا اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال، عافیت کو مانگنا دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے۔ یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزارتے ہیں وہ امتحان کی جگہ ہے، اور انسان محسوس بھی کرتا ہے اس دنیا میں کہ اس کی زندگی امتحان ہے۔ وہ اس دنیا میں بغرض امتحان تشریف لایا ہے، اس کی آمد امتحان کی غرض سے ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ملک کے آغاز میں اس کو اس طرح سے پیش کیا، یا اس کو اس طرح سے واضح کیا: الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت و حیات کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ کون ہے تم میں عمل کے اعتبار سے زیادہ بہتر، زیادہ اچھا۔ اس دنیا میں انسان سے مختلف شکلوں اور صورتوں میں اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے اس طرح سے اس کی وضاحت کی ہے: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، بھوکا رکھ کر کے، خوف کے ذریعے، مال میں نقص اور کمی لا کر کے، پھلوں میں کمی دے کر کے، جانیں لے کر کے۔ مختلف شکلیں ہیں، صورتیں ہیں آزمائش اور امتحان کی۔ بلکہ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے یہاں تک بیان فرمایا: ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا۔ پہلوں پر بھی آزمائش ہوئی ہے، پچھلوں پر بھی آزمائش ہوگی۔ پہلوں کا بھی جائزہ لیا گیا، پچھلوں کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر اس کے حوالے سے یہ بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پہلوں کو بھی جو ان سے پہلے تھے ہم نے آزمایا ہے۔ اور مقصد کیا تھا آزمانے کا؟ اس بات کا جائزہ لیا جائے، اس بات کو دیکھا جائے کون ہے جو دعوے میں سچا ہے اپنے، اور کون ہے جو کاذب ہے، جھوٹ بولنے والا ہے اور جھوٹا۔ بہرحال یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزارتے ہیں یہ امتحان کی جگہ ہے، اور انسان محسوس بھی کرتا ہے اس دنیا میں کہ اس کی زندگی امتحان ہے۔ اب ہمارے ذہنوں میں ایک سوال ابھرتا ہے، ایک سوال آتا ہے کہ جب زندگی امتحان ہے تو کیا کسی مسلمان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ تمنا کرے کہ اس کو آزمایا جائے، وہ خواہش کرے کہ اس کا امتحان لیا جائے، اس کی آرزو ہو کہ اللہ تعالی اس کو پرکھے؟ کیا ایسی خواہش کرنا، ایسی آرزو کرنا، ایسی تمنا رکھنا کسی مسلمان کے لیے جائز ہے؟ اس کا جواب بخاری اور مسلم کی روایت میں ہمارے لیے موجود ہے۔ عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ نے سالم ابو نضر کے نام ایک خط لکھا اس وقت جب سالم ابو نضر خوارج سے لڑنے کے لیے، ان سے مقابلے کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ تو سالم کہتے ہیں کہ اس خط کو میں نے جب پڑھا تو اس کا مضمون یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے موقع پر سورج کے ڈھلنے کا آپ نے انتظار کیا ہے، اور جب سورج ڈھل چکا، جب سورج ڈھل گیا تو آپ کھڑے ہوئے اور صحابہ کرام سے آپ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف۔ آپ نے کہا ایھا الناس، لوگو، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے تمہاری مدبھیڑ ہو، تمہاری ملاقات ہو، اس کی کبھی تمنا نہ کرو، اس کی کبھی خواہش نہ رکھو۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اللہ تعالی سے عافیت مانگا کرو۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، اور جب مدبھیڑ ہو ہی جائے، دشمنوں سے تمہارا سامنا ہو، دشمنوں سے تمہارا جب مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، اور اچھی طرح اس بات کو جان جاؤ کہ جنت ہتھیاروں کے سائے تلے، تلوار کے سائے تلے، تلواروں کے سائے میں۔ اس کے بعد پھر آپ نے دعا کی، اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وہازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم یا وانصر علینا، اس طرح کی آپ نے دعا کی۔ اس کے بعد وانصرنا علیہم، یہ جو ہمارے مد مقابل دشمن اور اعداء ہیں ان کے خلاف ہماری مدد فرما، ہمیں غلبہ نصیب فرما۔ اس طرح سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منزل الکتاب، مجری السحاب، حازم الاحزاب، ان کا حوالہ دے کر کے آپ نے اللہ سے مدد مانگی اور مطالبہ کیا، نصرت جو ہے اللہ تعالیٰ سے چاہیے آپ نے۔ اس حدیث پر غور کرنے سے کئی باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمنوں سے مدبھیڑ ہو اس کی خواہش نہیں رکھنی ہے۔
اعداء سے ہمارا سامنا ہو اس کی تمنا نہیں کرنا ہے۔ ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ قتال و محاربہ اسلام کے بنیادی مقاصد میں کا ذریعہ ہے۔ اس کو فتنہ و فساد کے خاتمے کا ذریعہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ جس طرح حدود ذاتی طور پر اسلام کا مقصود نہیں ہے بلکہ امن و امان کے قیام کے لیے وہ ایک ناگزیر ضرورت ہے، ٹھیک اسی طرح قتال اور محاربہ اسلام کے بنیادی مقاصد میں نہیں ہے بلکہ یہ فتنہ و فساد کے خاتمے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس حوالے سے اسلام نے اہل اسلام کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ لا تتمنوا لقاء العدو، کہ وہ دشمنوں سے آمنا سامنا ہو، مقابلہ ہو، مدبھیڑ ہو، اس کی وہ تمنا نہ کریں۔ ہمارا جو سوال تھا وہ یہ کہ کیا انسان خود کو آزمائش کے لیے پیش کر سکتا ہے؟ کیا انسان اس بات کی تمنا کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آزمائے، اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ آزماتے ہیں انسانوں کو، وہ امتحان انسان سے اللہ تعالیٰ لیتا ہے، لیکن یہ کہ کیا انسان خود کو مصیبت کے لیے، وبا کے لیے، پریشانی کے لیے پیش کر سکتا ہے؟ اس طرح کی خواہش رکھ سکتا ہے؟ تو اسی حدیث کا یہ دوسرا ٹکڑا ہمارے اس سوال کا جواب ہے۔ وَصَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت جو ہے طلب کیا کرو، عافیت مانگا کرو، عافیت کا مطالبہ کیا کرو۔ بیماری ہے، دشمنوں نے کسی کو اپنے نرغے میں لے کر اس کی خوب پٹائی کی ہے، یا اس کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، دشمنوں کی یلغار اس پر ہے، ایسی مختلف قسم کی شکلیں اور صورتیں ہیں جس میں وہ گر گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی نوبتوں کے آنے سے قبل اللہ تعالیٰ سے عافیت کا مطالبہ کرو، عافیت کا سوال کرو۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ تمنا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آزمائے، اللہ تعالیٰ اس سے امتحان لے۔ آزمائش بہت سخت مرحلہ ہے، اور ایسی آزمائش میں دین پر جمے رہنا یہ اور سخت مرحلہ ہے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کی خواہش ہو کہ اسے آزمایا جائے، اور خواہش کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اگر اس کا امتحان لے، اس کو آزمائے، تو اسے یہ جان لینا چاہیے کہ وہ اس بات سے واقف نہیں ہے کہ آزمائش کا مرحلہ شروع ہوتے ہی وہ دین پر قائم بھی رہے گا یا نہیں، رہ پائے گا کہ یا نہیں، رہ پائے گا یا نہیں، دین پر وہ جمے گا کہ نہیں، ثابت قدم رہے گا کہ نہیں، اسے اس کا علم نہیں ہے۔ بہت ایسا ہوتا ہے، بارہا ایسا ہوتا ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ بڑے دیندار ہوتے ہیں، بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، دانا بینا ہوتے ہیں، دین پر اور دین کے احکام پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، مصائب میں، شدائد میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں جب آ جاتے ہیں تو بعد کی زندگی ان کی دین سے دوری کی ہوتی ہے۔ معاشرے میں کتنے ایسے نوجوان ہیں، بہت کچھ کرنے کا شوق ہے ان میں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسا کریں ایسا کریں، دین کے نام پر، دین کی بنیاد پر، چاہے جو ہو دیکھا جائے گا، ایسی ذہانت کے ساتھ کہ حالات چاہے جیسے آئیں، آزمائش چاہے جیسی ہم پر آ پڑے، ہم سب کچھ برداشت کر کے یہ کرنے کے لیے تیار، وہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عافیت کا سوال، عافیت کا مطالبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو
کتنے نوجوان ایسے ہیں، کتنے ہمارے افراد ایسے ہیں کہ جب وہ آزمائش سے دوچار ہوئے، انہیں مقید کر دیا گیا، دشمنوں کے نرغے میں آ کر کے ان پر سختی ہوئی، تو بعد کے مرحلے میں ایسا ہوا ہے کہ کچھ نوجوان باہر آئے، آنے کے بعد انہوں نے تکفیر کا کام شروع کر دیا۔ گئے تھے تو دیندار بن کر کے، دین پر قائم و دائم تھے، آزمائش میں آ گئے یا مصیبت میں مبتلا ہو گئے، پریشانی میں اب ان کے جو ہے ایام گزر رہے ہیں، پلٹ کر کے جب وہ آئے ہیں تو تکفیری ذہن لے کر کے آئے، سب کو کافر بنانے کا کام شروع کر دیا۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ آئے مصائب میں، مشکلات سے چھٹکارا پا کر کے، نجات حاصل کر کے، تو انہوں نے ارتداد اختیار کر لیا، وہ دین سے دور ہو گئے۔ کتنا بڑا نقصان ہے یہ کہ ایک آدمی خواہش رکھتا ہے، آرزو اس کی ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان لے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو۔ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ وہ عافیت کا سوال کر لیتا اللہ تعالیٰ سے، عافیت کا مطالبہ کر لیتا۔ آزمائش ہوئی، تکفیری ذہن کے ساتھ واپس آیا، آزمائش ہوئی، ارتداد اختیار کر لیا، تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ اسی لیے کوئی جانتا نہیں کہ امتحان میں وہ ان ایام میں اور اس کے بعد کے دنوں میں دین پر وہ بعد میں ڈٹا رہے گا، جمع رہے گا کہ نہیں رہ پائے گا، وہ دین پر قائم رہ سکے گا کہ نہیں رہ سکے گا۔ اسی لیے ایسے حالات، ایسا ماحول اور ایسی سنگینی آنے سے قبل اللہ تعالیٰ سے عافیت کا مطالبہ ہونا چاہیے، عافیت کا سوال ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس طرح کی مثالیں مہیا کی ہیں، ہمارے لیے ایسی مثالیں دی ہیں کہ ماضی میں بھی اہل ایمان میں کچھ ایسے تھے کہ جن کی اس طرح کی خواہش تھی، آرزو تھی ان کی، وہ کہتے تھے، بعض ایسے اصحاب تھے آپس میں جب وہ مذاکرہ کرتے تو اس موقع پر یہ کہتے، لو نعلم ای الاعمال احب الی اللہ لعملناہ، کہ اللہ تعالیٰ کو عملوں میں سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم عمل کرنے لگ جائیں گے۔ خواہش دیکھیے، اچھی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عملوں میں جو عمل پسند آ جائے ہم وہ عمل کریں، اعمال میں سب سے اچھا عمل، سب سے زیادہ بہتر عمل۔ لو نعلم ای الاعمال احب الی اللہ لعملناہ، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ صف کی ابتدائی آیتوں کا نزول فرمایا، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ يحب الذین يقاتلون في سبیلہ صفا كأنهم بنیان مرصوص۔ ایمان والوں سے خطاب اللہ کا، لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں ایسی بات کہتے ہو جسے تم کرتے نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو اور اس کے غصے کو یہ بھڑکانے والی چیز ہے کہ تم وہ بات کرو، تم ایسی بات کہو، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اس بات کے مطابق اس پر تم عمل پیرا نہ ہو سکو۔ اللہ تعالیٰ کو عملوں میں جو عمل پسند ہے اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ تعالیٰ کو تو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کے راستے میں محاربہ اور مقاتلہ کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، صف بستہ ہو کر کے۔ لہذا ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی کچھ اصحاب اس طرح کی خواہش کا جو ہے اظہار کیے کہ
کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اعمال میں اللہ کو سب سے زیادہ عمل کون سا پسند ہے تو ہم وہ بجا لائیں گے. کیا اس پر قائم رہے وہ؟ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر اس کی وضاحت اس طرح سے کی ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے اس طرح سے واضح فرمایا وَلَقَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. جنگ سے پہلے، مقابلے سے پہلے تم شہادت کے جو ہے آرزو مند تھے، خواہشیں تھیں کہ جام شہادت نوش کریں گے، اور اس کے بعد آپ کا حال کیا ہے؟ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اب اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا ہے آپ نے، تو خواہش کے مطابق، آرزو کے مطابق ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بلا خوف و خطر مقابلہ کرتے، لیکن ایک تیسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے اس طرح سے اس کی وضاحت کی کہ مکی زندگی میں کچھ اصحاب تھے ایسے، اللہ نے آزمایا، ظلم و زیادتی ہوتی معاندین کی طرف سے برداشت کر لیتے، لیکن خواہش ہوتی تھی کہ کچھ مقابلہ کریں. اجازت ہو اس کی تو بہت اچھا ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قرآن مجید میں ایک مقام پر أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ، جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، مقابلہ نہیں کرنا، جواب نہیں دینا ہے. کیا کرنا ہے؟ پہلا کام تو یہ کہ صبر کر لینا ہے، مصابرت سے کام کرنا ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ ظالموں کو درگزر کرنا ہے. ایک طرف سے یہ ہے کہ ظالموں کو درگزر کرو، دوسرا یہ ہے کہ مصائب پر صبر کرو. کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو. فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية. جب اللہ رب العالمین نے اجازت دے دی، خواہش کے مطابق قتال کی اجازت دی، ملاقات کی اجازت دی، مدبھیڑ کی اجازت دی، تو کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ. اس میں کچھ احباب ایسے، کچھ اصحاب ایسے تھے کہ اب وہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگے جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ. صرف ڈر اور خوف طبیعت میں نہیں آیا، بلکہ وہ یہ کہنے لگے ربنا لما كتبت علینا القتال، ہم پر قتال کو ہے ہمارے پروردگار آپ نے کیوں فرض کر دیا ہے؟ دیکھا آپ نے، خواہش ایک تھی، آرزو تھی، تمنا تھی، چاہت تھی کہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کو کیا سب سے زیادہ پسند ہے، ہم وہ کریں. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تو کچھ لوگوں کا حال یہ تھا، کچھ اصحاب کا حال یہ تھا کہ وہ کہنے لگے ربنا لما كتبت علینا القتال. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ میں اس بات سے منع کیا ہے مسلمانوں کو کہ وہ اس طرح کی خواہش رکھیں کہ رب انہیں آزمائے، رب ان کا امتحان لے. دنیاوی زندگی امتحان ضرور ہے، لیکن تمنا کرنا، آرزو کرنا، ایسی خواہش رکھنا، شریعت میں اس کی اجازت نہیں. بطور خاص معاشرے میں جو نوجوان طبقہ ہے، میری ان سے التماس اور گزارش یہ ہے کہ وہ کوئی بھی اگر اس طرح کے معاملات کبھی آ جاتے ہیں تو جذباتی نہ ہوں، اپنے بڑوں کو نہ چھوڑیں، اہل علم کے آراء اور ان کے مشورے
اور کتاب و سنت کی روشنی میں جو ان کی ہدایات ہیں ان ہدایات کی روشنی میں چلنے کی کوشش کریں. ان سے بے اعتنائی، ان سے دوری اور ان سے علیحدگی اختیار کر کے خود سے فیصلے لے کر مصائب میں، مشکلات میں گھرنا اور دقتوں کا سامنا کرنا، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ ہوش مندی نہیں ہے. بہت اہم خطاب اللہ کے نبی کا یہ، جس میں آپ نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، دشمنوں سے مدبھیڑ کی تمنا نہ کرو. ایک دوسرا فرمان بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح ترمذی میں موجود ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا ينبغي لمؤمن ان يذل نفسه. قالوا وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء ما لا يطيق. مومن کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے، یہ اس کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس کو ذلیل کرے. صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مومن اپنے نفس کو کیسے ذلیل کرتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ فرمایا یتعرض من البلاء ما لا یطیق، کہ آدمی اپنے کو معرض بلا میں ڈالے، خود کو پریشانی کے لیے پیش کرے، ایسی پریشانی کے لیے خود کو پیش کرے یا معرض بلا میں ڈالے کہ جسے اٹھانے کی یا برداشت کرنے کی طاقت اس میں موجود نہیں ہے. کیوں ایسا مطالبہ ہو؟ کیوں ایسی خواہش ہو؟ اگر امتحان ہو، کڑا اور بڑا امتحان ہو اور اسے برداشت کرنے کی طاقت نہ ہو تو آپ ناکام ہو جائیں گے، آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اسی لیے موجودہ حالات میں بھی، چاہے وہ مرض کے حوالے سے بات ہو، چاہے اس کے علاوہ دیگر اور جو شکلیں ہیں پریشانیوں کی، آزمائشیں، ابتلا، مصیبتیں اور جو کچھ اس وقت ہمارے سامنے حالات ہیں، ان تماموں کو سامنے رکھ کر کے بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کریں، عافیت کا مطالبہ کریں. اس کی دو مثالیں میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. ایک پہلی مثال تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب جو بیمار تھے، بیماری نے جنہیں پوری طرح سے لاغر کر رکھا تھا، حالت ان کی ایسی ہو گئی تھی وہ ایک چوزے کی طرح ہو گئے تھے. اللہ کے نبی کے علم میں بات آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے پہنچے، اور وہاں پہنچ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کیا اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا تم مطالبہ کرتے ہو؟ اللہ سے تم کیا مانگتے ہو؟ کیسی دعا کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے؟ تو بیمار نے، مریض جو تھے، انہوں نے یہ جواب میں کہا کہ ہاں میں اللہ تعالیٰ سے ایک چیز کا مطالبہ کرتا ہوں، اللہ سے ایک سوال کرتا ہوں، اللہ سے میں مانگتا ہوں، اور جو میں رب سے مانگتا ہوں وہ کیا ہے؟ اللہم ما کنت معاقبی بہ فی الآخرہ فعجلہ لی فی الدنیا. دیکھا آپ نے، عجیب بات. اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے کہ جس میں یہ ہے کہ مریض، بیمار، حالت بیماری میں یا وہ جس حالت میں ہے، اللہ کے نبی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں رب سے مانگتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں، اور سوال میں اللہ کے سامنے میں یہ بات پیش کرتا ہوں کیا؟ اللہم ما کنت معاقبی بہ فی الآخرہ فعجلہ لی فی الدنیا، کہ اے اللہ آخرت میں جو مجھے آپ سزا دینے والے ہیں، جو آپ کی طرف سے مجھے سزا ملنے والی ہے، ابھی دنیا میں ہی وہ سزا مجھے آپ عطا کریں، دنیا ہی میں وہ سزا مجھے آپ دے دیں. ان جملوں کو اللہ کے نبی نے جب سنا تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، لا تطیقہ، طاقت نہیں تمہارے اندر، او لا تستطیعہ، یہاں تک آپ نے بیان فرمایا کہ تمہارے اندر استطاعت نہیں ہے
کہ آخرت میں جو سزا جو ملنے والی ہے پروردگارا، وہ سزا وہاں کے بجائے مجھے دنیا ہی میں دے دی جائے۔ اگر اللہ دنیا ہی میں سزا دے اور دنیا ہی میں گرفت کرے، دنیا ہی میں مواخذہ کرے، دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ پکڑ لے، دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ امتحان لے اور کڑا امتحان لے اور بڑی آزمائشوں سے دوچار کر دے، لا تطیقو، تم اس کی طاقت۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا، انہیں تعلیم دی، انہیں کہا افلا قلت، کیوں ایسا تم نہیں کہتے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ ہمارے پروردگار دنیا میں بھی ہمیں حسنہ عطا کر، آخرت میں بھی حسنہ عطا کر، اور عذاب نار جو ہے جہنم کا جو عذاب ہے، آگ کا جو عذاب ہے، اس سے ہماری حفاظت فرما، اس سے ہمیں بچا لے۔ یہ ہے عافیت، دنیا میں بھی حسنہ ملے آدمی کو، آخرت میں بھی حسنہ نصیب ہو، اور آگ کا جو عذاب ہے اس سے محفوظ رہے۔ یہی تو بڑی کامیابی ہے، یہی تو کامل عافیت ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو، مریض کو اس بات کی تعلیم دی، تو انہوں نے پھر یہ دعا کرنا شروع کر دیا، فدعا اللہ لہ فشفاہ، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کی ہے۔ اب کرونا مرض میں کتنے مبتلا لوگ ہیں، اسباب کو اختیار کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کو دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اس دعا کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین نے وہاں انہیں شفا عطا کی ہے، لہذا کثرت سے اس دعا کا اگر اہتمام کرے مریض تو اللہ تعالیٰ شفا اس کو عطا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے شفا ملے گی۔ دوسری ایک مثال ہے، یہ جو مثال میں بیان کر رہا ہوں حلیۃ الاولیاء میں، تاریخ بغداد وغیرہ میں یہ مثال موجود ہے، اس کا تذکرہ ہوا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا، شدید اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والا، اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا لیس لی فی سواک حظ فکیف ما شئت فاختبرنی، میری آپ کے سوا کوئی اور حاجت نہیں ہے، میری کوئی اور جو ہے چاہت نہیں، میری کوئی اور قسمت نہیں ہے، آپ جو چاہیں جس طرح چاہیں مجھے آزما لیں، میرا امتحان لیں۔ خود کو امتحان کے لیے پیش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کچھ وقت کے لیے اس کے پیشاب کو روک دیا ہے، وہ قضائے حاجت نہیں کر پاتا پوری طرح اطمینان سے۔ رب سے مطالبہ کیا کہ امتحان لیا جائے، رب نے ایک چھوٹا سا امتحان لیا، اس کے بعد حال اس کا یہ تھا کہ وہ مکاتب جاتا، بچے جہاں زیر تعلیم ہوتے وہاں پہنچ کر کے ان کو حلوہ تقسیم کرتا، اور ان سے جو ہے دعا کی درخواست کرتے ہوئے کہا کرتا تھا ادعوا لعمکم الکذاب، ادعوا لعمکم الکذاب، تمہارا جو جھوٹا چچا ہے نا اس کے سلسلے میں تم دعا کرو۔ بات تو کی، چاہے جیسے امتحان لینا ہو امتحان لے، رب العالمین نے ایک معمولی سا امتحان لیا، چھوٹا سا امتحان لیا، اس امتحان میں اس کا حال یہ ہے کہ بچوں تک پہنچے، حلوہ تقسیم کرے اور ان سے درخواست کرے کہ دعا کرو اپنے جھوٹے چچا کے لیے۔ تو لہذا اس حوالے سے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے عافیت کا مطالبہ کرے، عافیت کا سوال کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی آرزو کہ دشمنوں سے مدبھیڑ ہو اس سے منع کیا ہے، اور شریعت نے بھی اس سلسلے میں اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے کو محفوظ رکھنے کے لیے، ہر طرح کے مصائب سے، شدائد سے محفوظ رکھنے کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا مطالبہ کریں، عافیت کا سوال کریں۔ آپ یہ اندازہ لگائیں عافیت کو کتنی اہمیت ہے، مصائب سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے محفوظ رہنا کتنا ضروری ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کا مطالبہ کرنا کتنا اہم ہے۔ ایک مسلمان ہے، فرض کر لیں کہ اس کو دشمنوں نے اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، اپنے قبضے میں کر لیا ہے،
اور اس کو ستاتے ہیں، تکلیفوں سے اسے دوچار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زبان سے کفریہ کلمہ اختیار کرو، کفریہ کلمہ ادا کرو، تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اگر دل ایمان پر مطمئن ہے تو ضرر نقصان کے دفعیے کے لیے، اس کے خاتمے کے لیے، عافیت کو پانے کے لیے شریعت نے اس بات کی بھی اجازت دی، اس کو جائز ٹھہرایا کہ اگر کسی نے زبان سے کفریہ کلمہ کہہ بھی دیا، دل ایمان پر مطمئن ہے، تب بھی وہ مومن ہے، وہ دائرے ایمان سے باہر نہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ ایک آدمی کا قلب ایمان پر مطمئن ہے اور اس کو مجبور کر دیا گیا اس بات پر کہ وہ زبان سے کلمہ کفر ادا کرے، تو کلمہ کفر کی ادائیگی کے باوجود وہ مومن ہے، اس لیے کہ وہ خود کو مشکلات سے، مصائب سے محفوظ رکھنے کے لیے، عافیت پانے کے لیے، دل ایمان پر مطمئن ہونے کے بعد بھی اس نے زبان سے جو ہے کفریہ کلمہ ادا کر لیا ہے۔ تو ایسے حالات میں بھی عافیت ہی کا مطالبہ ہونا چاہیے۔ عافیت کہاں سے کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اس موقع پر یہ ذہن نہ ہو کہ میں خود کو مصیبت میں مبتلا کروں، آفت میں جو ہے خود کو جو ہے آفت میں خود کو جو ہے پیش کروں، آفت کے لیے خود کو پیش کروں، بلکہ عافیت کا رب سے مطالبہ کروں، یہ ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول بڑا پیارا ہے، بڑا عمدہ ہے، اگرچہ کہ اس پر کچھ کلام بھی ہے، ابن حجر اور ہیثم نے مجموع الزوائد وغیرہ میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول یہ ہے کہ لَأَنْ وَعَافِيَ فَأَشْكُرْ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ اُبْتَلَى فَأَصْبِرْ، کہ آزمائشوں سے دوچار کیا جائے، میں صبر کر لوں، اس سے زیادہ مجھے جو چیز پسند ہے وہ یہ کہ مجھے عافیت ملے، میں اس پر شکر ادا کروں۔ دیکھیں آپ، مصیبت آئے، آزمائشوں میں گر جاؤں، پھر مجھے صبر کرنا پڑے، اس عمل سے کہیں زیادہ بہتر یا پسندیدہ عمل میرے نزدیک یہ ہے کہ اللہ مجھے عافیت عطا کرے اور اس پر میں رب کا شکر ادا کروں۔ جبکہ معلوم ہے آپ کو کہ عافیت بہت بڑی نعمت ہے اور بڑے بڑے انعامات ہیں، انعامات کے ملنے کے بعد شکر ادا کرنا ہے، اور آزمائش ہو تو اس پر صبر کرنا ہے، اور مومن کے لیے دونوں راستے بہتر ہیں۔ شکر ادا کرتا ہے، اجر کا مستحق ہوتا ہے، بڑے اجر کا مستحق ہوتا ہے، صبر کرتا ہے، بڑے اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ یہ مومن کا معاملہ ہے انتہائی تعجب خیز، اور یہ مومن کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عافیت کا مطالبہ کریں، عافیت کو ترجیح دیں۔ اسی لیے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے مسلم نوجوانوں کو، مسلمانوں کو، کہ وہ معاندین اسلام سے، اپنے دشمنوں سے مدبھیڑ ہو اس کی تمنا نہ کریں۔ بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں آزمائش کے حوالے سے، اس کی آرزو نہ رکھیں، بلکہ اللہ سے عافیت کا مطالبہ کیا کریں۔ دیکھیں آپ سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھ لیں تو وہاں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ کسی بھی جان کو، کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف تو نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ جو انسان نیکی کرتا ہے وہ نیکی اس کے لیے ہے، اور جو گناہ کرتا ہے اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، اے ہمارے پروردگار اگر ہم سے خطا ہو گئی، ہم سے بھول ہو گئی، تو اس پر آپ ہمارا مواخذہ نہ کریں۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، پروردگارا پہلے کے لوگوں کو جس طرح سے آپ نے جو ہے آزمایا ہے، مشقت میں مبتلا کر دیا، ایسے ہم سے آزمائش نہ لے۔
اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا. محل استشہاد جو بندہ یہ کہتا ہے کہ پروردگارا مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈال جسے میں اٹھا نہ سکوں، مجھے معاف کر دے، مجھے عافیت عطا کر دے، میرے گناہوں کو درگزر کر دے. واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول کیا ہے تو اللہ تعالی کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تو تکلیف نہیں دیتا، اور انسان دعا کرتے بھی کہتا ہے کہ رب العالمین میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ نہ ڈالا جائے، ایسا بوجھ نہ ڈالا جائے جیسے مجھ سے پہلے کے لوگوں پر بوجھ ڈالا گیا، مجھے معاف کیا جائے، میرے گناہوں کو بخش دے، مجھ پر رحم کا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما. آپ ہی ہمارے مولا ہیں، کفار کے مقابلے میں آپ ہماری مدد فرمائیں. یہ جو ہے دعا ہے، اس میں بھی اس طرف ہم تماموں کی توجہ کو مبذول کرایا گیا کہ ہم اللہ تعالی سے معافی اور عافیت کا مطالبہ کریں. ایک بڑا پیارا فرمان اس سلسلے میں موجود ہے، ما من دعوت يدعو بها العبد افضل من اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ. ترمذی میں یہ روایت ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ اس بندے کو، کسی بھی بندے کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ما من دعوت يدعو بها العبد افضل من، بندہ پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ سے بندہ مطالبہ کرتا ہے، جو بھی وہ دعائیں کرتا ہے ان تمام کی جانے والی دعاؤں میں، ان تمام مطالبات میں سب سے افضل چیز جو اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے، سب سے افضل دعا جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ یہ کہے کہ میرے پروردگار میں آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا مطالبہ کرتا ہوں، عافیت کا سوال کرتا ہوں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے کہ ایک مرتبہ وہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے رونا شروع کر دیا، ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں. اس کے بعد بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ممبر پر کھڑے ہوئے، پھر آپ روئے. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا صلی اللہ العفو والعافیۃ فإن أحدا لم يعط بعد اليقین خیرا من العافیہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے عفو اور عافیت کا سوال کیا کرو، اللہ سے گناہوں کی درگزری اور مصیبتوں سے عافیت کا مطالبہ کرو. ایمان اور یقین کے بعد کسی بندے کو عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں دی جاتی ہے. یہ بھی ترمذی کی روایت ہے، اور اس سے پہلے بھی جو میں نے روایت کا تذکرہ کیا وہ بھی صحیح ترمذی میں موجود ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تمام نصوص کو ذہن میں رکھیں اور ہمیشہ عافیت کا مطالبہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک صاحب تشریف لائے اور آ کر کے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب میں اپنے رب سے مانگوں، کسی چیز کا مطالبہ کروں، تو آپ مجھے تعلیم دیں کہ میں رب سے کیا مانگوں، کس چیز کا میں مطالبہ کروں. ویسے تو حلال چیزوں میں تمام چیزوں کے مطالبہ کے لیے انسان کو باب کھول دیا، انسان کے لیے باب کھلا رکھا گیا، کسی بھی چیز کا مطالبہ اللہ تعالیٰ سے کر سکتا ہے. لیکن صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں تاکہ جامع چیزیں اللہ کے نبی سے حاصل ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرنا چاہتے ہو تو کہو اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی. اے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، مجھ پر رحم فرمائیں، مجھے عافیت عطا کریں
اور مجھے رزق عطا کرے۔ یہ پیاری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے، اور وہ بھی صحیح مسلم میں موجود ہے، کہ ایک صاحب اسلام قبول کر لیے، مسلمان ہو گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز کا طریقہ سکھایا، نماز کی تعلیم دی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کرو، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافنی وارزقنی۔ آپ نے کہا اللہ سے کہو، مانگو کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت عطا کر، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عطا کر دے۔ اس طرح کا مطالبہ اللہ تعالیٰ سے کیا کرو۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قنوت میں دعا پڑھنے کے لیے جو سکھائی، یا قنوت میں دعا کرنے کے لیے جو کلمات بتائے ہیں، اس میں بھی آپ نے یہ تعلیم دی اور یہ بیان فرمایا کہ دعا کرتے ہوئے کہو اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافینی فی من عافیت۔ آپ نے کہا مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے عافیت عطا کر۔ بلکہ آپ نے ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، جب خود حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے کس بات کا مطالبہ کروں، تو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ سے عافیت کا مطالبہ کرو دنیا اور آخرت میں۔ کچھ ایام وہ رکے رہے، پھر آ کر کے جو ہے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کس بات کا مطالبہ کروں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عم رسول اللہ صل اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرو، عافیت کا مطالبہ کرو۔ یہ روایت بھی ترمذی میں موجود ہے اور صحیح ہے۔ خود عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے پوچھا، سوال کیا کہ اگر لیلۃ القدر کا مجھے علم ہو جائے تو اس میں کس دعا کا اہتمام کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ صحیح ترغیب و ترہیب میں آپ اس روایت کو دیکھ سکتے ہیں، اس دعا کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور دوسرے کتب احادیث میں بھی یہ دعا موجود ہے۔ کہو اللہ تعالیٰ سے اللہم انک عفو تحب العفو، آپ عفو ہیں، عفو کو پسند کرتے ہیں، آپ العفو ہیں اور عفو کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف کر دیں، مجھے عافیت عطا کر دیں۔ تو عافیت کا مطالبہ، کبھی آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ تعلیم دی، کبھی آپ نے حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ تعلیم دی، کبھی آپ نے اسلام قبول کرنے والے صحابی جو اسلام قبول کرنے والے فرد جو اسلام قبول کر کے مطلب وہ دامن اسلام میں آئے اور صحابیت کے شرف سے وہ جو ہے مطلب یہ کہ صحابیت کا شرف انہوں نے پا لیا، ان کو تعلیم دی اللہ کے نبی نے کہ عافیت کا مطالبہ کرو۔ کبھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی صحابی کے سوال کے جواب میں کہا عافیت کا مطالبہ کرو، لہذا عافیت کے سلسلے میں آپ نے یہ تعلیم دی ہے، ہمیشہ عافیت کا مطالبہ ہونا چاہیے۔ تو جو روایت میں نے شروع میں بیان کی تھی اس کے ابتدائی 2 ٹکڑوں پر میں نے گفتگو کی ہے، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ، دشمنوں سے مدبھیڑ کی تمنا نہ کرو۔ ایک آدمی تمنا کرتا ہے، آرزو رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی صحت پر ناز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی قوت پر ناز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ممکن ہے کہ وہ صحت اور قوت کے ساتھ ثروت والا ہے، اس کو لے کر کے جو ہے وہ ناز کرتا ہے، بہت ممکن ہے اس کے پاس افرادی قوت بھی کہیں زیادہ ہے، اس کی بنیاد پر یہ چاہتا ہے کہ چلو جو ہوگا دیکھا جائے گا، چلو جو ہوگا دیکھا جائے گا، آزمائش ہوگی تو کیا ہوگا۔ لہذا اس طرح کی باتیں معاشرے میں لوگ کبھی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس صحت ہے، ہمارے پاس قوت ہے، ہمارے پاس صاحب ثروت ہیں، ہمارے پاس کثرت ہے، لہذا یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو فخر پسند نہیں، تکبر پسند نہیں، غرور پسند نہیں، لہذا یہ چیز بھی طبیعت میں پیدا نہ ہونے پائے، اس کے لیے کہا گیا لا تتمنوا لقاء العدو، دشمنوں سے مدبھیڑ کی آرزو نہ کرو، تمنا نہ کرو۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مثال دی اس سلسلے میں اور اس کو واضح کیا، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذا اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، نصرت کے فیصلے، عقیدے کی درستگی،
ایمان کی قوت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، دین پر قائم رہنے کی بنیاد پر ہوتے ہیں، صحیح منہج کو اختیار کرنے کی بنیاد پر ہوتے ہیں، صحیح فہم کے ساتھ زندگی جو دین کا صحیح فہم حاصل کر کے زندگی گزارنے پر جو اللہ تعالیٰ کی نصرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو لہذا ہمارے یہاں جو اس وقت بالخصوص عوام ہیں کہ وہ اہل علم کی مجالس اختیار کر کے اپنے منہج کی اصلاح کریں، اپنے عقائد کی اصلاح کریں، درست منہج کے ساتھ جینے کی کوشش کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نصرت کے فیصلے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کے دین کی تم مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے۔ تو موجودہ ماحول میں بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے، دیگر مشکلات سے نجات حاصل کرنے کے لیے عافیت کا مطالبہ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو ضرور ذہن میں رکھ لینا چاہیے صرف عافیت کے مطالبے سے مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ زندگی ہماری اسلامی زندگی ہو، دیندارانہ زندگی ہو، شریعت کے احکام کی روشنی میں ہم زندگی گزارنے والے بتانے والے ہوں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نصرت کے فیصلے ہوں گے۔ بہرحال جب تک ہم دین کی طرف نہیں پلٹتے، اصل اسلام کی طرف نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ہمارے لیے نصرت کے فیصلے نہیں ہوں گے، ہمیں کامیابی نصیب نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ بنیادی باتیں تھیں عافیت کے حوالے سے، بہرحال اس کو آپ جو ہے اپنے ذہن میں رکھیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی اس وقت دنیا میں اہل ایمان ہیں ان تماموں کو اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، موحدین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، ہر شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔